الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے ایک بار، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ حضرات ناظرین کرام، سامعین محترم، میرے بزرگوں اور دوستوں، موضوع کا احاطہ بڑا مشکل ہے، اور جس ہستی کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ نے متعدد بار کیا ہے، اور قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قرآن نے کہا إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن نے کہیں آپ کو یا ایھا المزمل سے پکارا، کہیں مدثر سے پکارا۔ اس عظیم ہستی کا تذکرہ یا اس کے کسی ایک گوشے کا تذکرہ بھی اس کم وقت میں ممکن نہیں ہے۔ اختصار کے ساتھ ہم آج کے موضوع کو سمجھائیں گے۔ آج کا موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ۔ آپ کے اخلاق کو سمجھنے سے پہلے تمہیدی طور پر ایک بات سمجھیے کہ جس طرح اللہ ہم سب کا رب، پروردگار، خالق اور مالک ہونے کی حیثیت سے اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں ہے، ویسے ہی اللہ نے اپنی ساری مخلوقات میں ایک ایسی ہستی کو بنایا، ایک ایسی ہستی کو پیدا کیا جو اپنی صفات میں اور کمالات میں اکیلا ہے اور تنہا ہے، اور وہ ہستی ہے ہم سب کے آقا سید الانبیاء، خاتم الرسل، سرور کونین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات میں اللہ کے بعد انس میں، جن میں، فرشتوں میں، یعنی ساری مخلوقات میں، ہزاروں مخلوقات ہیں، زمین میں ہیں اور آسمان میں ہیں، ہزاروں مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالی نے ممتاز بنایا
سردار بنایا، سب سے افضل بنایا، تو وہ ہیں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ الف الف تحیت و سلام، اربوں کھربوں درود و سلام نازل ہو آپ کی ذات اقدس پر اور روح اقدس پر۔ آپ سب سے افضل کیسے ہیں؟ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہے۔ شاعر نے کہا تھا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، تعریف کرتے 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 جب تھک گئے تو انہوں نے بہت ہی 2 لفظوں میں کام ختم کر دیا۔ اس نے کہا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ بس آپ کی تعریف تو مشکل ہے، ہماری زبان تھک سکتی ہے لیکن آپ کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ آپ کے کمالات کو ہم بیان نہیں کر سکتے، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنا سمجھیے کہ اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ آپ کا مقام ہے۔ 3 مثالیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں، پہلے تمہیدی طور پر، کہ آپ اپنی کمالات میں تنہا کیسے ہیں۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ سے بات کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، بڑے لاڈلے نبی تھے، اللہ سے کہا ربی ارینی انظر الیک۔ یہ چھپ چھپ کے بات کب تک ہوتی رہے گی؟ مولا تھوڑا دیکھنا چاہتے ہیں، دکھائیے تو۔ یہ صرف آپس میں بات چیت ہوتی رہتی ہے، تھوڑا ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں مولا۔ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے دیدار کے لیے طلب ہوتی ہے اندر سے۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ان آنکھوں میں مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے پیغمبر تھے، انہوں نے ذرا ضد کی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم مجھ کو دیکھنا ہی چاہتے ہو تو یہ پہاڑ ہے سامنے کا، اس پر اپنی نگاہ جما لو، اگر تم اس کو دیکھ لوگے اور تمہاری نگاہ اگر وہاں ٹک جائے گی تو ہمیں دیکھ لوگے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی ادنا تجلی کا اظہار فرمایا تھا وہاں پہ۔ قرآن کہتا ہے وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ انہوں نے پھر بعد میں توبہ کی، لیکن جب ہمارے آقا کی باری آئی، قربان جائیے، اللہ نے معراج پہ بلا لیا اور انہی آنکھوں سے اللہ کا دیدار فرمایا، انہی آنکھوں سے اللہ کا مشاہدہ کیا۔ قرآن کہتا ہے دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، 2-4 ہاتھ باقی رہ گیا تھا۔ یہ جو فاصلہ تھا آپ کے درمیان اور رب کے درمیان، 2-4 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ دیکھیے ساری کائنات میں جو انبیاء آئے، انبیاء کرام میں سے کسی کا دیدار نہیں ہوا، کسی نے دیدار نہیں کیا، لیکن اگر دیدار ہوا تو حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا انہی آنکھوں کے ساتھ۔ آپ کا آخری وقت ہے اور آپ پردہ فرمانے والے ہیں۔ بیہقی کی روایت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے، بعض فرشتے بھی تھے۔ اتنے میں کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی، حضرت جبرائیل نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ملک الموت ہے،
یہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے لیکن آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ ھذا ملک الموت یستأذن علیک ما استأذن علی آدمی قبلک ولا یستأذن علی آدمی بعدک۔ یہ ملک الموت ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کسی کو یہ پوچھ کر کے نہیں آیا۔ حضرت نوح ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، خلیل اللہ ہو، کلیم اللہ ہو، کوئی بھی ہو، آج تک یہ ملک الموت پوچھ کر کے کسی کے پاس نہیں آیا۔ یہ آپ کا تنہا مقام ہے ساری کائنات میں اور ساری مخلوقات میں، سارے انسانوں میں، کہ یہ اندر آنے کے لیے آپ سے اجازت چاہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اجازت دے دو، اندر آئے۔ ملک الموت نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اب دنیا میں جو آپ کی عمر طے تھی مکمل ہو گئی، اب آپ کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن آپ کی اجازت سے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا تم کو اس پر قدرت ہے کہ اگر میں نہ کہوں تو چھوڑ دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے۔ اس موقع پر حضور کی نگاہ، حضور نے دیکھا حضرت جبرائیل کو مشورتاً کہ کیا مشورہ ہے تمہارا۔ حضرت جبرائیل کا لفظ سنیے، جملہ سنیے، کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، اے اللہ کے رسول، رب کائنات آپ کے ملاقات کا مشتاق ہے۔ یہ مقام کسی اور کا تھا؟ ہرگز نہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں، بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ کل قیامت کے دن اولین اور آخرین لوگ وہاں جمع ہوں گے اور سب لوگ پریشان ہوں گے۔ ہر آدمی کو اپنی نجات کی فکر ہوگی اور سب لوگ کہیں گے نفسی نفسی، لیکن ایک ہی آواز ہوگی اور وہ ہے حضور کی آواز، امتی امتی کی آواز ہوگی۔ سب لوگ مل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے سفارش کے لیے۔ وہ کہیں گے لست ہوناکم، میں آج اللہ کا جاہ و جلال عروج پر ہے، میں کہاں ہوں آج، مجھے خود اپنی لغزشیں یاد آ رہی ہیں۔ اللہ نے کہا تھا جنت میں درخت نہ کھاؤ تو میں کھا لیا تھا۔ جاؤ نوح کے پاس، ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے بھائی میں کہاں اس لائق ہوں آج، میں تو تھوڑا بھی برداشت نہیں کر سکا اپنے کفار و مشرکین اور کہ ان کی نافرمانی، اور میں نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ سے بد دعا کر دی، سارے لوگوں کو ڈبا دیجئے، ہلاک کر دیجئے۔ ہر ایک کو لغزشیں یاد آ رہی ہوں گی اور کوئی اس کے اہل اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے۔ اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور پھر وہ بھی بھیجیں گے حضور کے پاس۔ جب سارے لوگ حضور کے پاس آئیں گے تو آپ سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دنوں کی کچھ دیر کے لیے چھوڑ دے گا، اسی حال میں تسبیح و تحمید کے کلمات اللہ تعالیٰ القاء فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اے محمد، اب آپ اپنا سر اٹھائیے اور آپ سفارش کیجئے، جن کے بارے میں جو کہنا چاہتے ہیں آپ کی بات مانی جائے گی، آپ جو سوال کریں گے آپ کے سوال کی تکمیل کی جائے گی۔ اس طرح کے بہت سی ایسی مثالیں ہیں جن مثالوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مرتبہ اور مقام میں اور کمالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری مخلوقات میں اور سارے انسانوں میں اکیلا بنایا ہے۔
واحد بنایا ہے، تنہا اللہ نے آپ کو پیدا کیا، کوئی آپ کا ہمسر نہیں ہے آپ کے مقام اور مرتبے میں۔ اسی طرح اوصاف کے اعتبار سے بھی، اسی طرح اللہ نے آپ کو اخلاق کے اعتبار سے بھی اس اعلیٰ اخلاق پر اللہ نے آپ کو پیدا کیا کہ سارے انسانوں میں سے، سارے انبیاء میں سے کوئی پیغمبر بحیثیت اخلاق اس مقام کو نہیں پہنچ سکا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ خود کہا ہے قرآن نے، اور بلا شبہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر آپ فائز ہیں، آپ اعلیٰ ترین اخلاق کے حامل ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کے بناتے ہیں عادت، مزاج، طور طریقہ، کردار، سلوک۔ انسان کو پہچاننا اگر ہے کہ یہ انسان کا لیول کیا ہے تو اس کے اخلاق کو آپ دیکھیے۔ انسان کا لیول معلوم ہوتا ہے یہ کتنا بڑا ہے، اس کے اخلاق سے پہچاننے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کو سید الانبیاء پیدا کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کے اعتبار سے بھی بہت ہی عظیم الشان بنا کر کے آپ کو بھیجا۔ آپ کے اخلاق حسنہ یعنی اچھی عادات، اچھے طور طریقے، حسن سلوک کی شہادت دی ہے آپ کے ازواج مطہرات نے، آپ کے خدام نے، آپ کے غلاموں نے، صحابہ کرام نے جو ساتھ رہتے تھے 24 گھنٹے آپ کے ساتھ۔ دیکھیے کسی انسان کے اچھے ہونے کی اگر شہادت ان کے گھر والی دے کہ ہمارے میاں ہمارے شوہر اچھے ہیں تو یقیناً وہ اچھا آدمی ہے۔ ہوتا کیا ہے، بہت سے لوگ آؤٹ ڈور جو ہوتے ہیں زیرو ہوتے ہیں، زیرو، کچھ بھی نہیں، نہ کمانے میں اچھا ہے، نہ معاملے میں اچھا ہے، بزدل ہے ایک نمبر کا، انتہائی سست، کسی سے مقابلہ کرنے کی جرأت نہیں، ہمت نہیں ہے، کمانے میں زیرو ہے، معاملے میں زیرو ہے، کاروبار میں زیرو ہے، پڑھنے پڑھانے میں زیرو ہے، لیکن انڈور گھر آنے کے بعد اپنی بیوی بیچاری پر اس پر ایسا روب جھاڑتے ہیں، ایسی ڈانٹ آنے کے ساتھ ہی پلاتے ہیں نمک اور مرچ کی کمی اور زیادتی پر۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بدترین انسان ہے۔ اس لیے اگر بیوی اور گھر والی اگر شہادت دے کہ میرا میاں اچھا ہے تو سمجھو کہ وہ یقیناً اچھا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا حضور کے ساتھ کم و بیش 25 سال تک رہے تھے، ایک دن دو دن نہیں، 25 سال تک رہے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، پہلی وحی لے کر کے جب غار حرا سے واپس تشریف لائے اور آپ نے اپنی بیوی محترمہ سے، زوج محترمہ سے آپ نے فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے اپنے جان کا خطرہ ہے، ڈر ہے، چونکہ پہلی مرتبہ وحی لے کر کے حضرت جبرائیل اپنی اصلی شکل میں آئے تھے، اور پھر وحی کا ثقل، بوجھ، اللہ کے کلام کا بوجھ ابھی تو عادت بنی نہیں تھی۔ آپ کو یہ خطرہ تھا کہ پتہ نہیں آئندہ ہم یہ بوجھ اٹھا پائیں یا نہ اٹھا پائیں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ خشیت علی نفسی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا تھا
کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم کھا کر کے فرما رہی ہیں، قسم کھا کر کے کہہ رہی ہے، ہرگز نہیں، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، یہ ساری تعریفی کلمے کہہ رہی ہیں حضرت خدیجہ حضور کے بارے میں، جن کلمات کا حاصل یہ ہے کہ آپ غم گساروں کے غم دور کرتے ہیں، مسکینوں کے کام آتے ہیں، غریبوں کی غربت دور کرنے میں ہاتھ بٹاتے ہیں، بے سہاروں کا آپ سہارا بن جاتے ہیں، مصیبتوں میں کام آتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی بوجھ کہ بڑھیا جا رہی ہے بوجھ گٹھر لے کر کے، اور آپ ایک عام مزدور کی حیثیت سے آپ ان کے قریب آ کر کے بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ کون؟ وہ سید الانبیاء جن کے وجہ سے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا۔ آسمان کا سورج چمک رہا ہے تو حضور کی آمد کی وجہ سے چمک رہا ہے۔ اگر دنیا کا نظام آج قائم ہے اور دنیا کا سسٹم اگر اللہ نے بنایا ہے تو حضور کے صدقے میں اللہ نے بنایا ہے۔ یہ ظاہری بوجھ ہے، اور مانوی کے دوسروں کے آپ قرض اپنے ذمے لے کر کے ادا کرتے ہیں، کوئی لاچار ہے تو ان کا آپ ہاتھ بٹاتے ہیں۔ یہ پوری باتیں بیان کی، اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جس کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں اللہ کبھی اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا، اللہ کبھی اسے ضائع نہیں کرتا۔ یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے، یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے۔ ہم اگر اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے پڑوس کے ساتھ اگر ہم حسن سلوک کا معاملہ کریں، سنت سمجھ کر کے، شریعت سمجھ کر کے، ثواب سمجھ کر کے، عبادات میں کمی ہو جائے، نوافل میں کبھی کمی ہو جائے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے اندر انسان کے تئیں ہمدردی ہو، ہمارے جگر میں، ہمارے دل اور سینے میں، یاد رکھیے کہ یہ بہت بڑی صفت ہے اور بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑا مقام ہے اس آدمی کا۔ اللہ اس حسن اخلاق کی بنیاد پر عبادات کی کمی کو دور کر دے گا، اور ایسے لوگوں کو اللہ برباد نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور کے ساتھ کم و بیش 9 سال تک رہی۔ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے حضور کے وصال کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد ان سے پوچھا آپ کے اخلاق کے بارے میں۔ انہوں نے بہت ہی مختصر جملے میں فرمایا، کان خلقہ القرآن۔ آپ کے اخلاق کیا پوچھتے ہو؟ قرآن پڑھ لو، اخلاق معلوم ہو جائیں گے۔ آپ کی نرم گفتاری، آپ کی نرم طبیعت، آپ کی سخاوت، آپ کے معاملات، آپ کے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ حسن سلوک، محبت، کبھی آپ بدلہ نہیں لیا کرتے تھے لوگوں سے، کبھی آپ نہ نہیں بولتے تھے، کوئی مانگنے آتا تھا تو نہ نہیں بولتے تھے، بلکہ آپ کہتے تھے بیٹھو، اور دوسروں سے قرض لے کر کے آپ ان کی ضرورت پوری فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ کبھی کبھار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگوں سے لے کر کے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بد اخلاق پیدا نہیں کیا ہے۔ کان خلقہ القرآن، قرآن پڑھتے جاؤ، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے
وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھی ہیں، ودیت کی تھیں۔ اچھا، کبھی کبھار انسان ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں، باہر میں بھی اچھے ہیں، پڑوس کے ساتھ بھی اچھے ہیں، لیکن اپنے جو ملازمین ہیں، ماتحت جو کام کرنے والے، دکانوں میں، مدرسوں میں، اسکول میں، کالجز میں، اداروں میں، جو پرنسپل جو ہوتا ہے، پرنسپل یا جو بڑا ہوتا ہے، مالک جو ہوتا ہے دکان کا، کارخانے کا، فیکٹری کا، ان کا دماغ تو آسمان پہ رہتا ہے، تو اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے خدام کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں رہتا ہے، ان کو تکبر ہوتا ہے، اپنے مال پہ گھمنڈ ہوتا ہے۔ مالداروں سے ملیں گے تو اچھے سے ملیں گے، غریبوں سے اگر ملاقات ہوگی تو زبان صحیح نہیں ہے، کمزوروں کے ساتھ ان کا رویہ بدل جائے گا۔ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ مجبوری ہے ان کی، جو وہ مالداروں کے ساتھ جو اس طرح پیش آ رہا ہے، یہ نفاق ہے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی 10 سال تک خدمت کی، 10 سال تک، کبھی بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے اف تک نہیں فرمایا۔ کسی کام کے کرنے پر آپ نے یہ نہیں کہا یہ کام تم نے کیوں کیا، نہیں کرنے پر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اتنے آپ رحم دل تھے۔ اور تعریف کرتے کرتے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بات یہاں پہ ختم کی، وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سے، کون کرے، مہمان اگر آئے 1 دن کے لیے، گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، اچھے سے پیش آنا یہ تو معمولی بات ہے۔ کوئی بھی آدمی اچھے سے، بد سے بدتر آدمی اور بد اخلاق سے بد اخلاق آدمی بھی اچھا اپنے اخلاق پیش کرتا ہے۔ 10 سال تک خدمت کی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے، وہ فرما رہے ہیں سارے لوگوں میں سے حضور سب سے بہترین انسان تھے اور بہترین اخلاق والے تھے۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ غلام تھے حضور کے، اور بعد میں حضور نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ کیا مقام دیا تھا؟ حضرت زید ابن حارثہ کو آزاد کر کے بیٹا بنا لیا، متبنہ بیٹا، جس کو لے پالک بیٹا کہتے ہیں، اور بیٹے سے مشہور تھے، زید ابن محمد کہا کرتے تھے۔ حضرت زید ابن حارثہ کے جو والدین تھے، ان کو پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں میرا جو بیٹا ہے وہاں کسی ہاشمی کا غلام ہے، وہ لینے کے لیے آئے۔ حضور سے انہوں نے بات کی تو حضور نے فرمایا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لے جاؤ اپنے بیٹے کو، قربان جائیے۔ حضرت زید ابن حارثہ سے ان کے باپ نے کہا کہ بیٹا تیری ماں تیری دیدار کے لیے پریشان ہے، بہنیں پریشان ہیں، بھائی پریشان ہیں، ہم تجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، چلو میرے ساتھ۔ حضرت زید ابن حارثہ نے فرمایا کہ ابا بعد میں ملاقات ہو جائے گی، امی سے، بہنوں سے، بھائی سے نہیں ملاقات ہوگی تو کل قیامت میں ہم مل لیں گے، لیکن ساری دنیا چھوڑ سکتے ہیں لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتے۔ اپنے باپ کو چھوڑ دیا انہوں نے، اپنی ماں کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور کیا فرمایا انہوں نے کہ ساری دنیا کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔
ان کے باپ کو بڑی حیرت ہوئی